نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسہن او تفرضوا لہن فریضہ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 ہے، 236، جس سے 29ویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے اور وہی طلاق کا سلسلہ چل رہا ہے، اسی ضمن میں احکام آ رہے ہیں۔ فرمایا گیا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسہن او تفرضوا لہن فریضہ ومتعوہن علی الموسع قدرہ وعلی مقتر قدرہ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ ہاں، ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دو، یعنی مقدور والا اپنے مقدور کے مطابق اور تندست اپنی حیثیت کے مطابق۔ نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے، یعنی اگر خلوت کی نوبت نہیں آئی اور طلاق کی صورت ہو گئی تو بھی مہر دیا جا سکتا ہے، لیکن لازم نہیں۔ اگلی آیت میں اور وضاحت آ رہی ہے، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَالنِّصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ۔ اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر دینا ہوگا۔ ہاں، اگر عورتیں مہر بخش دیں یا مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دیں اور مہر پورا دے دیں تو ان کو اختیار ہے، یعنی اس صورت میں آدھا مہر تو دینا ہی ہوگا، اور ترغیب دی جا رہی ہے کہ اس معاملے میں فراخ دلی سے کام لیں۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم مرد لوگ اپنا ہی حق چھوڑ دو تو یہ پرہیزگاری کی بات ہے، اور آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ نے جو تمہیں فضیلت دی ہوئی ہے عورتوں پر، تو اپنے بڑے ہونے کا حق ادا کرو، اس کے بجائے پورا حق دو، ہرگز کوئی کمی نہیں آئی۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ مسلمانوں سب نمازیں، خصوصاً بیچ کی نماز یعنی عصر، پورے التزام کے ساتھ ادا کرتے رہو اور اللہ کے آگے ادب سے کھڑے رہا کرو۔ آؤ سجدے میں گریں، لوہے جبیں تازہ کریں۔ اچھا، عام طور پر یہاں مراد عصر کی نماز لی گئی ہے، لیکن مطلوب یہی ہے کہ رکوع اور سجود بھی عاجزی کے ساتھ ہو، قیام بھی انکساری کے ساتھ ہو۔ معلوم ہو کہ ایک بندہ اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیادے یا سوار، جس حال میں بھی ہو، نماز پڑھ لو، پھر جب امن و اطمینان ہو جائے تو جس طریق سے اللہ نے تم کو سکھایا ہے، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، اللہ کو یاد کرو۔ دیکھیں، مراد یہ ہے کہ دشمن پیچھے سے آ رہا ہے اور تمام شرائط و آداب کے ساتھ نماز شروع کرتے ہیں تو وہ تو سر پر پہنچ جائے گا۔ تو اس خطرے کی حالت میں جس حال میں ہو، پیدل ہو، سوار ہو، نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر جب امن کی حالت ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو، پورے امن و سکون و اطمینان کے ساتھ۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج۔ اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں، وہ اپنی عورتوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ ان کو 1 سال تک کا خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائے۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ہاں، اگر وہ خود گھر سے نکل جائے اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس آیت کے نزول تک ابھی قانون وراثت نہیں آیا۔ مثال کے طور پر ایک صاحب کی 4 بیویاں ہیں اور وہ فوت ہو جاتے ہیں، تو اولاد اپنی سوتیلی ماؤں سے کہے کہ تم خواہ مخواہ کی ذمہ داری ہو، لائبلٹی ہو مجھ پہ، اور گھر سے نکال دے،
کہا گیا کہ کم از کم 1 سال کے لیے گھر سے نہ نکالا جائے اور نان نفقہ دیا جائے. مزید برآں آگے بھی خیال رکھا جائے تو کیا ہی بات ہے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور مطلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نان نفقہ دینا چاہیے، پرہیزگاروں پر یہ بھی حق ہے. واضح رہے یہ عدت کی بات ہو رہی. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم وآیات وذکر الحکیم. آمین یا رب العالمین. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين